دنیا اور آخرت کی کوئی بھی حاجت آپ کی نہیں پوری ہو رہی تو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل اختیار کیجئے کہ جب ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کوئی حاجت درپیش ہوتی تو وہ بھی صلاۃ الحاجات پڑھتے، اپنے رب سے دعا کرتے اور ان کی حاجت پوری ہو جاتی۔ تو چلیے ناظرین، میں آپ کو بھی بتاتی ہوں کہ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی امر اہم پیش آتا تو نماز پڑھتے، صلاۃ الحاجات پڑھتے تو اللہ عز و جل ان کی حاجت قبول فرماتا۔ تو پیارے ناظرین، آپ بھی سن لیجئے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 یا 4 رکعت جیسے آپ کو آسانی ہو آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ 2 یا 4 رکعت آپ نے پڑھ لینی ہے۔ اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حدیث پاک میں ہے کہ پہلی رکعت میں جو آپ 3 پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت پڑھ رہے ہیں یا 2 پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے آپ کو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ، ٹھیک ہے، اور 3 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ جو پہلی رکعت ہے اس میں آپ کو 3 بار سورہ فاتحہ اور 3 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور باقی رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور قل ھو اللہ احد پوری سورت اور سورہ فلق پوری اور سورہ ناس آپ نے ایک بار پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو میں دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ آپ نے 2 رکعت چاہے پڑھیں یا چاہے 4 پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ اگر تو آپ 2 پڑھ رہے ہیں تو آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ 3 بار پڑھنی ہے۔ جب ہم قرات کرتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں اور ساتھ ہم جب سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں وہ ہم نے 3 بار پڑھنی ہے، اور اس کے آگے ہم نے سورت نہیں ملانی بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے، 3 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جو دوسری رکعت ہے، یا اگر آپ 4 پڑھ رہے ہیں، دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ الاخلاص، سورہ ناس اور سورہ فلق ایک بار پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہی آپ نے عمل شب قدر میں بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ شب قدر میں بھی آپ نے اسی طرح سے نوافل پڑھ کے اللہ عز و جل سے دعائیں مانگنی ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک آپ کی دعائیں ضرور قبول فرمائیں گے۔